يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام اباب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے الصلاۃ والسلام علیہ. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کوئی بھی انسان کسی ایک کا رہے تو وفادار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بنیادی طور پہ ہمارا جو رب رسول سے رشتہ ہے وہ صرف دکھوں کا ہے، غموں کا ہے، پریشانیوں کا ہے، مصیبتوں کا ہے. ہمارا اللہ رسول سے خوشی کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس کی زندگی کا آخری وقت ہو، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے آسانی کی دعا مانگتے ہیں. روح قبض ہو جائے، سر کی طرف کھڑے ہو کے، قدموں کی طرف کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی اگلی منازل آسان ہونے کی دعا مانگتے ہیں. جب اس کو غسل دے دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. مرنے کے بعد جو انسان کو کفن دیا جاتا ہے سفید رنگ کا، یہ کفن سفید رنگ کا ہو یہ ضروری نہیں ہے، سنت ہے. حالانکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں جو کپڑے شامل تھے اس میں سرخ رنگ کی چادر بھی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ تم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو، کیونکہ سفید لباس جو ہے یہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جب مردے اس میں ملاقات کرتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اب اس موقع پر اگر خاندان کا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے اس عزیز کو سفید رنگ کا کفن نہیں دینا، کسی اور رنگ کا دینا ہے، تو ساری برادری اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اس بات پر تکرار ہوگا، بحث ہوگی، اور بحث شدت اختیار کر جائے گی کہ تو کون سا نیا دین لے کے آ گیا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے سب کو سفید کفن ہی دیتے ہیں، یہ تو نے نیا مسئلہ ایجاد کر لیا ہے. تو لوگ نہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، بحث میں شدت پیدا کریں گے، اور اس بات پر اصرار کریں گے کہ کفن سفید ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ بندہ اگر دوسری ضد یہ کر بیٹھے کہ میں نے اس کے اوپر کلمے والی چادر نہیں ڈالنی، تو اس پر الگ بحث ہوگی. حالانکہ یہ جو کلمے والی چادر ڈالی جاتی ہے اگر یہ ناف سے نیچے ہو تو یہ بےدبی ہے، جس کو ہم ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بےدبی ہے. آپ دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی ناف کے نیچے قرآن پاک نہیں رکھیں گے، تو مرنے کے بعد یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اور لوگ اس پر تکرار کریں گے، بحث کریں گے کہ تم نے چادر کیوں نہیں ڈالنی. پھر اگر وہ بندہ یہ اصرار کرے کہ میں نے اب اس میت پر پھولوں کی چادر نہیں ڈالنی، اس پر بھی بحث ہوگی. وہ شخص یہ کہے کہ میں نے میت دفن کرنے سے پہلے نیچے مصلی نہیں بچھانا، اس پر بھی بحث ہوگی. وہ یہ کہے کہ میں نے قبر کی دیواروں پہ عرق گلاب نہیں چھڑکنا، اس پر بھی بحث ہوگی. وہ بندہ یہ کہے کہ میں نے دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان نہیں دینی، اس پر بھی بحث ہوگی. وہ کہہ دے کہ میں نے سلیبوں پہ کلمہ نہیں لکھنا، اس پر بھی بحث ہوگی. اور مزے کی بات بلا کیا ہے، یہ جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں نا، ان میں سے کوئی کام بھی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے. اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے.
حتیٰ اب تو یہاں تک بھی تکرار سننے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی کفن پہنانے کے بعد میت کے سر پہ وہ جالی والی جو کیپ ہوتی ہے یا ٹوپی، لوگ کبھی زمزم سے دھو کے لے آتے ہیں، کوئی مکے سے لے آتا ہے، کوئی مدینے سے لے آتا ہے، تو میت کو پہناتے ہیں۔ حالانکہ کفن کے اندر سلائی والا کپڑا پہنانا یہ خلاف سنت ہے، منع ہے، لیکن لوگ اس میں تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ہاں، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے جو دستار باندھی جاتی ہے نا، وہ ایک اعزاز الگ ہے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، کیونکہ دستار کے اندر نا سلائی نہیں ہوتی، یہ کپڑا سلائی کے بغیر ہوتا ہے، لیکن جو کیپ ہے وہ سلائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ منع کر کے دیکھیں، لوگ آپ سے شدت کے ساتھ بحث کریں گے، بھائی مکے سے آئی ہے، مدینے سے آئی ہے، زمزم سے دھوئی ہوئی ہے، کعبے کے غلاف کو لگائی ہوئی ہے یا روزے کی جالیوں کو لگائی ہوئی ہے، تو آپ نے منع کیوں کیا؟ اب یہ جتنے کام میں نے گنوائے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کام مستحب ہیں یا سنت ہیں، اور کچھ کام خلاف سنت بھی ہیں، لیکن ہم اس موقع پر ایک ایک مسئلے کے لیے الجھنے کے لیے تیار ہیں، اور عمل کروانے کے لیے شدت اختیار کرنے کے بھی قائل ہیں۔ یعنی دکھ کا موقع ہونا تو ہمیں رب رسول اتنا یاد ہے کہ ہم ایک مستحب بھی نہیں چھوڑتے، اور چھوڑنے والے سے جھگڑا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، جس ماں نے مصلے پہ آنسو بہا بہا کے بیٹی کے نصیب مانگے ہوں، باپ نے جگہ جگہ دعائیں کروا کے تسبیحات پڑھ کے اپنی بیٹی کے اچھے نصیب مانگے ہوں، اپنے بیٹے کے اچھی جگہ نکاح کرنے کے ساتھ اچھے نصیب مانگے ہوں، اور جس دن رب دعا قبول کر کے وہ خوشی کا دن لے آتا ہے، تو مجھے بتائیں اس موقع پہ رب کی کون سی نافرمانیاں جو نہیں ہوتی؟ کم از کم بندہ اپنے بہائے ہوئے آنسوؤں کا بھی لحاظ کر لینا تو وہ اس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ رسول کے ساتھ رشتہ ہے نا، وہ صرف دکھوں کا ہے۔ کوئی پریشانی ہوگی تو ہم زبان سے اللہ رسول کو پکاریں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، اس نے 70 برس تک اللہ کا نام بھی زبان سے نہیں لیا، اتنا سخت دل ہو گیا تھا۔ ایک دن نا جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض ہی کر دی، مالکا تو کتنا کے کریم ہے، ایک بندے نے 70 سال سے تیرا نام بھی نہیں لیا تو پھر اس کو نوازتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل تو ایسا کر کہ دنیا میں اتر اور اس کا جو دل کا ایک وال ہے نا، اس کو بند کر دے۔ جبریل ہوتے اس کے دل کے ایک وال کو بند کر دیا۔ جب اس بندے کے سینے میں درد اٹھا تو زبان سے نکلا اللہ۔ فوراً رب نے کلام فرمایا، بندے بتا کیا کام ہے تیرا، رب تو آج بھی حاضر ہے۔ اصل میں بندہ صرف اور صرف رب کو دکھوں میں یاد کرتا ہے، خوشی کے موقع پہ اس کو رب رسول یاد نہیں آتے۔ میں اس کی ایک سادہ سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی شادی میں سے صرف اور صرف نکاح سائڈ پہ کر دیں، اور 3 دن یا ایک ہفتے کے فنکشن میں کوئی ایک موقع بتائیں جہاں پہ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ شادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ کوئی ایک موقع کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے کے فنکشن میں آ کر بیٹھنے والا بندہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ جو تقریب جاری ہے یہ مسلمانوں کی جاری ہے، صرف نکاح سائڈ پہ کر دیں۔ ہمارے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے، ان کے ہاں پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کام آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں بھی یہ کام دلالت کرتا ہے کہ یہ جو شادی ہو رہی تھی مسلمانوں کی ہو رہی تھی۔ آپ کو کوئی چیز تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ خوشی کا موقع کسی مسلمان کے گھر میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ غم آ جائے تو رب رسول کو یاد کرو اور خوشی آ جائے تو۔ آپ مجھے بتائیں، جب بندہ خوش ہوتا ہے تو خوشی میں سب سے زیادہ انتظار کس کا ہوتا ہے بھلا؟ جو دل کے جتنا قریب ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوں، بندہ شادی حال میں بیٹھا، اس کی اپنی شادی ہونا، 250-300 بندہ مہمان آ بھی جائے، وہ بار بار نہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے، پوچھتا ہے یار وہ نہیں آیا، کیوں بنا؟ وہ دل کے قریب ہے۔
خوشی کے موقع پہ اپنا یاد آتا ہے، غم میں بھی اپنے یاد آتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پہ نا انتظار اپنوں کا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو ماں پس پردہ اس آواز کو سن رہی ہے، آپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے نصیب نہ مسلح بھگو کے مانگتی ہیں، اور جس دن رب آپ کو خوشی کا دن دکھاتا ہے تو آپ کا لباس کیا ہوتا ہے؟ شادی حال میں وہ جو گانے کی تاب ہوتی ہے اس پہ آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کون سی ایسی نافرمانی ہے جو رب جس دن نعمت دیتا ہے اور ہم نہیں کرتے؟ مہربانی کریں، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو رب رسول کو بھول جاؤ۔ اور میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اب نا ایک عجیب رواج ہمارے ہاں شروع ہو گیا ہے، اور میں نے اس مرض کے اندر بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کو مبتلا دیکھا ہے۔ ایک ہفتہ ڈھولک بجے گی، ڈھولک بجے گی، گانے بھی گائی جائیں گے، گھر میں جتنی اللہ کی لعنتیں ہیں ساری وصول کی جائیں گی۔ اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ 2 دن پہلے محلے کی عورتیں جمع کر کے یاسین پڑھانی ہے، پھر میٹھے چاول بھی بنٹنے نے، پھر رو کے دعا بھی کرنی، اللہ میری دھی دے نصیب چنگے کر دیں۔ 3 گھنٹے شادی حال میں گانا بھی بجے گا، اور بعد میں کسی عالم کو یا کسی پیر کو بلا کے کہا جائے گا جی برکت کی دعا کر دیں۔ یہ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے؟ تیل مہندی پہ ناچ ناچ کے فرش توڑ دیے، برات پہ دمال ڈال ڈال کے آپ نے حال برا کر دیا، اس کے بعد آپ نے قرآن اٹھا کے کون سی برکت کی دعا کر دی ہے؟ ایک بندہ اس کا مرض ڈائیگنوز ہو جائے، ڈاکٹر اس کو دوائی دے دے، مہینہ پورا وہ دوائی کھائے لیکن پرہیز نہ کرے، تو مہینے بعد مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ حالانکہ ڈاکٹر میں شک، اس کی دوائی میں شک، مریض نے کھائی بھی ہے اس میں بھی شک، لیکن مرض اس لیے نہیں گیا کہ اس نے پرہیز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی شادیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ قرآن خوانی کرواتے ہیں، برکت کی دعائیں بھی کرواتے ہیں، لیکن برکت اس لیے نہیں کہ آپ حرام نہیں چھوڑتے، کیونکہ عبادت کی لذت بھی تبھی محسوس ہوتی ہے جب بندہ حرام سے بچ جائے، پھر اس کا عبادت میں جی لگتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کاروبار ہے، گھر ہے، اولاد ہے، بچوں کے رشتے ہیں، جب تک آپ حرام کام سے اجتناب نہیں کریں گے آپ کے حلال کام میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے نا اہل سنت والے اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں کہ محلے میں بیویاں اکٹھی کر کے میٹھے چاول پکا کے ساری برکت شادی میں جمع ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، یہ دھوکا ہے، اور یہ دھوکا بندہ اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے، اپنی نسل کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہی ماں جو ابھی ڈولک پہ بیٹھی ہوئی تھی، اب وہی کہ میری دھی دے نصیب چنگے ہو جائیں، تو کیا خیال آپ کا؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ انسان اپنے آپ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے پس پردہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے، اور سامنے حضرات موجود ہیں جو اپنے بچوں کے اچھے نصیب مانگتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ ایک عہد کریں کہ جو چیز میں نے رب سے رو کے مانگی ہے نا، جس دن رب نوازے گا تو میں اللہ رسول کو یاد کروں گا، پھر دیکھیں وہ چیز آپ کے لیے باعث برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور میں تو بعض اوقات نا حیران ہوتا ہوں، 5 وقت کا نمازی بندہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، شریعت کا پابند بندہ، اس کے گھر میں جب شادی کا پروگرام ہوتا ہے نا تو گانے اونچی آواز سے لگے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں حاجی صاحب تہاڈے گھر بھی؟ تو وہ جواب بلا کا دیتا ہے، کہتا ہے یار بچے بڑے ہو گئے نے، گھر دی بھی نال رل گئی، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اسی بندے سے اس کا بیٹا کہ جی میرا حصہ الگ کر دو، تو پھر حاجی صاحب کی ڈانگ پیچھے پیچھے پوتا اگے اگے، پھر حاجی صاحب بلا کا کہتے ہیں لے میرے آگے کون بول سکتا ہے؟ ابھی یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میری گھر سندا، اور پیسے کی بات ہو تو کیا کہتا ہے جی میرے آگے کون ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ منافقت ہے، کہ اپنی ذات کا مسئلہ ہو، تیری کمائی ہوئی دولت کا مسئلہ ہو تو تیرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، اور مسئلہ اللہ رسول کی ذات کا ہو تو اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہمیں بتایا نا کہ تمہارے اوپر واجب ہے، امت کے اوپر نبی پاک کا جو حق واجب ہے نا، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے نبی پاک کا کوئی بھی حکم آ جائے، پھر کیوں، کب، کیسے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتے، صرف عمل کرنے کی بات ہوگی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نا مجلس سے کھڑے ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے بغیر صرف اتنا کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے دروازے میں ابھی جوتوں والی جگہ پہ تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی ابھی بنو غنم میں تھے، اپنے گھر سے نکلے تھے، آواز پہنچ گئی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے کہا یار تم سے تو نہیں کہا تھا نا؟ کہنے لگے یار نبی پاک نے نام تو نہیں نہ لیا تھا، بس کہا تھا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کے بعد کیوں، کب، کیسے، کس لیے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ نبی پاک کا امت پر حق ہے کہ جب نبی پاک کا حکم آ جائے تو پھر اس پہ فوری طور پر عمل کیا جائے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ نہ سفر پہ تھے، راستے میں ایک مقام آیا، جناب عثمان غنی رکے، بیٹھے، وضو کیا تو وضو کر کے مسکرا پڑے۔ تو غلام نے کہا حضور ہنسنے کے کوئی اسباب اور وجہ نظر نہیں آ رہی، اور آپ مسکرا پڑے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ حالانکہ جناب عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے نا، ایک ان میں عثمان غنی ہیں، صاحب رائے ہیں، تجارت کے بادشاہ ہیں، حضور کے داماد ہیں، سنجیدہ شخصیت ہیں، لیکن وضو کیا تو مسکرا پڑے۔ تو غلام نے کہا حضور آپ مسکرائے کوئی وجہ؟ تو فرمانے لگے مجھے کوئی نہیں پتا، میں کیوں مسکرایا ہوں مجھے نہیں پتا۔ تو عرض کی غلام نے حضور کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ آپ مسکرائے ہیں۔ تو جواب سنیں، جناب عثمان غنی فرمانے لگے یار ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، حضور سفر میں تھے، حضور اسی جگہ رکے، حضور یہیں بیٹھے، یہیں وضو کیا، اٹھ کے مسکرا پڑے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضور کیوں مسکرائے تھے، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مصطفیٰ مسکرائے تھے، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے جو ادا کر رہا ہے۔ تو حضور کا حکم آ جائے پھر کیوں، کب، کیسے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو تقاضا کیا، درس قرآن کا جو سبق ہے، قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا یعنی میں خاندان کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں دین نافذ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں خاندان کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایسے بندے کے بارے ایک شعر میں وضاحت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت جو ہوتی ہے نا اس کے پاؤں آپ سیدھے کریں لیکن پاؤں ایسے ہو جاتے ہیں، ایسا دیکھا آپ نے جی؟ آپ کپڑے سے باندھ کے رکھیں تو پاؤں سیدھے رہیں گے، جیسے ہی آپ انگوٹھے کھول لیں گے تو پاؤں۔ تو میاں صاحب نے نا اس منظر کو بیان کیا کہ جب گھر کا سربراہ گھر کے صحن میں پڑا ہوتا ہے نا تو میاں صاحب کہتے ہیں پیر پھساڑ پیائے وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ جس کو فون کرو کہ فلاں صاحب چلے گئے ہیں تو اس کا اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟ جنازہ۔ کہتا کڈو کڈو کر دے، پیر پھساڑ پیائے وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، وہ جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ یہ تو جواز ہی نہیں بنتا کہ میں برادری کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اور میرے بھائی آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، اور ایک بات کو یاد کر لیں، والدین کی اطاعت بھی اس مسئلے میں آپ پر فرض ہے جو اللہ رسول کے خلاف نہ ہو۔ اگر والدین مثال کے باپ یہ سختی کرے کہ تو نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی تو اس مسئلے میں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا، جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا واجب ہے۔ باپ کہہ دے کہ تو داڑھی کٹوا دے، نہیں کٹوا سکتے، کیوں کہ داڑھی رکھنا سنت موقتہ ہے، واجب کے حکم میں ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے میں ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اب بندہ یہ کہہ دے جی میں خاندان کے ہاتھوں مجبور تھا، تو مہربانی کرو ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ کو تنہا جواب دینا پڑے گا۔ اور میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اللہ قیامت والے دن نا گھر کے سربراہ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کی تھی؟ بچوں کے برے اعمال کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ آپ گھر کے سربراہ ہیں۔ یہ فلسفہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ 28واں سپارہ اللہ فرما رہا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
سربراہ کے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو بچائیں. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری اللہ نے متعین کی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں خاندان کے ہاتھوں مجبور تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو مہربانی کرو، جس دن موت کا فرشتہ آ جائے گا نا، اس دن پھر جواب دینا ہی پڑے گا. تو مہربانی کرو کسی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کا بد نصیب بندہ وہ ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اور ہر باپ کیا کر رہا ہے؟ بچوں کی دنیا بنا رہا ہے اور اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس سے پوچھو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کیا جواب دے گا؟ یار کام سے فرصت نہیں ملتی. تو کام کس کے لیے کرتا ہے؟ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، یعنی ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. تو یہ کائنات کا بد نصیب بندہ ہوتا ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دے. تو مہربانی کریں آج کے درس قرآن سے یہ سبق لے کے جائیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کسی نے نہیں جانا. آخری حدیث پاک بڑی توجہ طلب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ سے پوچھا، صحابہ ایک بندے کے نا 3 بھائی ہیں، بندہ بیمار ہو گیا اور اس نے نا اپنے تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہنے لگا یار میں بڑا سخت بیمار ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں نے بچنا نہیں ہے. اب اس کا جو پہلا بھائی تھا نا وہ کہنے لگا جب تک تیری زندگی ہے نا تب تک میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے تیری روح قبض ہو جائے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. نبی پاک نے پوچھا صحابہ اس بھائی کے بارے کیا خیال ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے وفائی کی انتہا نہیں ہے کہ اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں تیرا میرا تعلق ہے، اور جیسے ہی تیری سانس پرواز کر جائے گی تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، رشتہ ہی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے نا اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور کہنے لگا یار تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یار جب تو بیمار ہوگا میں تیری خدمت کروں گا، تیری دیکھ بھال کروں گا، تیری روح قبض ہوگی میں تیرے پاس ہوں گا، تجھے غسل دیا جائے گا میں تیرے پاس ہوں گا، تیرا جنازہ ہوگا میں شرکت کروں گا، تیری تدفین کے وقت میں موقع پہ موجود ہوں گا، لیکن جیسے ہی تجھ پہ مٹی ڈال دی جائے گی اس کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. نبی پاک نے پوچھا صحابہ اس کے بارے کیا خیال ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے آقا کم از کم پہلے والے سے کچھ تو بہتر ہے نا، کم از کم قبر تک تو ساتھ نبھائے گا نا. نبی پاک میں اس بندے نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا اور پوچھا بتا بھی تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جب تک تیری زندگی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیری روح پرواز ہوگی میں تیرے ساتھ، تیرا غسل ہوگا میں تیرے ساتھ، تیری تدفین ہوگی میں تیرے ساتھ، میں قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، جب تو قبر سے نکالا جائے گا تیرے ساتھ نکلوں گا، تو حشر میں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو جنت میں جائے گا میں تب بھی تیرے ساتھ ہوں گا. تو نبی پاک نے پوچھا بتاؤ اس بھائی کے بارے کیا خیال ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے آقا یہ بھائی وفادار ہے. تو نبی پاک نے پوچھا بتاؤ پھر اس بندے کو کس بھائی کا زیادہ خیال کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے عرض کی یہ جو تیسرا بھائی ہے. اب نبی پاک کا سمجھانے کا انداز دیکھیں، حکمت والے نبی کی حکمت بری بات ہے، کتنا خوبصورتی کے ساتھ امت کو گائیڈ لائن دی اور صحابہ کے دلوں میں بات اتاری حضور نے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ وہ صحابی ہیں جن سے نبی پاک کی سیرت کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں. اور داتا صاحب نے ان کے بارے میں بھلا کیا لکھا ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں؟ حافظ انفسا نبی کہ عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہے جس نے مصطفیٰ کی سانسوں کو بھی حفظ کیا ہوا ہے، کہ مصطفیٰ نے سانسیں کتنی لی ہیں، یہ اتنا حضور کے قریب رہے ہیں. اب دیکھیں حضور کا سمجھانے کا انداز دیکھیں، کل کس بھائی سے وفا کرنے کا جو تیسرا بھائی ہے. اب نبی پاک کا انداز دیکھیں، ہمارا جو پہلا بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ میں تیرے کام تب تک آؤں گا جب تک تیری سانس ہے، اور جیسے ہی تیری روح پرواز کرے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. صحابہ یہ بندے کا مال ہے، یہ مال بندہ تب تک استعمال کرے گا جب تک اس کی سانس ہے، اور جیسے ہی روح قبض ہوگی یہی مال وراثت بن جائے گا اور اس بندے کا کچھ نہیں ہوگا. تو صحابہ نے کہا یہ تو بڑا بے وفا ہے. نبی پاک نے وہ جو لوگ دوسرا بھائی جس نے کہا تھا نا کہ میں قبر تک تیرے ساتھ ہوں، وہ انسان کے رشتہ دار ہیں، روح قبض ہوتی ہے تو پاس ہے،
تجہیز، تکفین، تدفین اس وقت بھی ساتھ ہیں، لیکن جب مٹھی بھر مٹی ڈال دی جائے گی تو پھر وہ کہہ دیں گے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اب تو اللہ رسول کے سپرد ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صحابہ، وہ جو تیسرا بھائی جنت میں جانے کے لیے تیار بندے کے نیک اعمال ہیں، وہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، موت کے وقت بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ جائیں گے، قبر سے ساتھ نکالے جائیں گے، حشر میں ساتھ آئیں گے، اور جنت میں اس کے ساتھ ہی داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ ایک بات پر توجہ دیں، یہ مال، یہ رشتہ داری، یہ قبر میں مٹی ڈالنے سے پہلے پہلے ہے۔ جب مٹی ڈال دی جائے گی اس کے بعد آپ کا وہی نیک کام آپ کے کام آئے گا جو آپ نے اپنی زندگی میں کر دیا یا صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ غم ہو تو رب رسول یاد آ جائے، اور خوشی کا موقع ہو تو سر سجدے میں نہ جھکے اور اللہ کی نافرمانی کرے، یہ بری بات ہے۔ میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ جن بیٹیوں کے نصیب آپ رو رو کے مانگتی ہیں نا، جس دن اچھے نصیب مل جائے نا، تو پھر آپ کے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ آپ رب کا شکر ادا کر رہی ہیں، نافرمانی نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہمسائے کے گھر سے سادن وہ لے جس کے اپنے گھر نہیں ہے، باہر سے مشورہ وہ مانگے جس کو گھر میں مشورہ دینے والا کوئی نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے آگے جملہ کمال لکھا، فرمانے لگے، غیروں کے طریقے پہ وہ چلے جس کو رب رسول نے طریقہ نہ دیا ہو۔ جس کو طریقہ رب رسول نے دے دیا ہے، پھر اس کو غیروں کے پاس چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ نہ سمجھ کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بہت جلدی تشریف لائے ہیں، اس لیے اذان کا وقت ہو گیا ہے، آج ذکر اور دعا نہیں ہوگی کیونکہ آپ بہت جلدی تشریف لائے ہیں۔ مہربانی کیا کریں، وقت پر تشریف لایا کریں۔ اب آپ کا شکوہ ہوگا حاجی اعظم صاحب سے، آج ذکر نہیں آیا تو مزہ نہیں آیا، تو اس میں مزہ نہ آنے میں قصوروار کون ہے جی؟ جڑے انہوں نے کہا جلدی آئے ہو، اسی غلطی نہ پہلے آگے بیٹھے سن۔ آپ مہربانی کیا کریں، محبت فرمایا کریں، جب کہہ دیا کہ 2 بجے آنا پھر 2 بجے آیا کریں۔ مہربانی کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ بچوں کو ساتھ لایا کریں۔ ایک بات کو یاد کر لیں، آپ نے دین سیکھ لیا اور اگر بچوں کو نہیں نہ سکھایا پھر بھی محرومی ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کی نسل میں آگے نہیں چلے گی۔ اب آپ خود دین سمجھا نہیں پائیں گے، اور اگر ایسی مجالس میں بھی نہیں لائیں گے تو بچے دین سیکھیں گے کہاں سے؟ تو مہربانی کیا کرے، جہاں پہ مواقع مل جائے نا دین سیکھنے کے، اس کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ اور سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی ایک بار سورہ فاتحہ